السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا سٹرکچر کسے مانا جاتا ہے؟ اور اس عظیم الشان سٹرکچر کی تعمیر میں سال یا عشرے نہیں بلکہ صدیاں لگی ہیں۔ تو دوستو، ہم آج جس منصوبے کی بات کرنے جا رہے ہیں اسے عظیم دیوار چین کہتے ہیں۔ یہ دیوار کیوں تعمیر ہوئی؟ یہ دیوار کب تعمیر ہوئی؟ یہ دیوار کیسے تعمیر ہوئی؟ اس دیوار کی تعمیر میں کتنا عرصہ لگا اور کتنے لوگوں نے اس دیوار کی تعمیر کے دوران اپنی جانوں سے ہاتھ دھویا؟ اور اس دیوار کے پاس کون کون سے عالمی ریکارڈز موجود ہیں؟ ان سب سوالوں کا جواب موجود ہے اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آئندہ بھی اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ دوستو، چین کے 9 صوبوں سے گزرنے والی اس دیوار کو چین کے 6 شہنشاہی خاندانوں نے 8 لاکھ انسانوں کی مدد سے 2000 سالوں میں تعمیر کروایا۔ دیوار چین کب تعمیر ہوئی؟ زمانہ قبل از مسیح میں چین چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا اور ان ریاستوں نے اپنی اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بڑی بڑی دیواریں تعمیر کر رکھی تھیں۔ لیکن 221 قبل از مسیح تا 231 قبل از مسیح میں ایک خاندان کو چین پر حکومت کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے تمام ریاستوں کو متحد کر کے متحدہ سلطنت چین کی بنیاد رکھی۔ اس سلطنت کے بادشاہ نے اس دور حکومت میں چین کے مختلف علاقوں کی سرحدوں کو ملا کر ایک بڑی دیوار بنانے کا کام شروع کیا۔ ابتدائی طور پر کچھ ریاستوں کو ملا کر ایک بڑی دیوار بنائی گئی جو کہ 5000 کلومیٹر طویل تھی، لیکن اس کے بعد مختلف بادشاہوں کے دور میں اس دیوار کی مضبوطی اور توسیع پر کام جاری رہا، لیکن دیوار کا زیادہ تر حصہ 14ویں سے 17ویں صدی عیسوی میں آنے والے بادشاہوں کے دور حکومت میں بنایا گیا۔ دوستو، ایک اندازے کے مطابق ان سلطنتوں کے شہنشاہوں نے تقریباً 8000 کلومیٹر طویل دیوار بنائی۔ اس دیوار کی تعمیر میں کل کتنا عرصہ لگا؟ دیوار چین کی تعمیر پر 221 قبل از مسیح سے لے کر تقریباً 2000 سال کا عرصہ لگا۔ یہ دیوار کئی دیواروں کا مجموعہ ہے۔ 2012 میں ایک سروے کے مطابق اس دیوار کی کل لمبائی 21196 کلومیٹر بنتی ہے۔ دیوار چین کیوں تعمیر کی گئی؟ دیوار چین کی تعمیر کا کیا مقصد تھا؟ چین کے شمال میں منگول قوم کا ایک ملک منگولیا واقع ہے۔ زمانہ قدیم میں منگول حملہ آور اکثر چین اور اس کے ملحقہ علاقوں پر حملہ کرتے تھے۔ 1234 میں ایک خاندان کو شکست دے کر چنگیز خان نے چین پر منگول سلطنت کی بنیاد رکھی۔ منگول بہت زیادہ جنگجو اور وحشی قوم کے طور پر جانے جاتے تھے، جس کا اندازہ آج کل بہت زیادہ مشہور ترک ڈرامہ ارطغرل سے لگایا جا سکتا ہے۔ منگول دیوار چین کو روندتے ہوئے شمالی طرف سے چین میں داخل ہوئے اور چین کو شکست سے دوچار کیا۔ گزشتہ 14 صدیوں میں یہ پہلا واقعہ تھا جب کسی حملہ آور فوج نے دیوار چین کو کراس کیا تھا اور اتنے وسیع علاقے پر اپنا تسلط قائم کیا۔ 1361 عیسوی میں ایک چینی شہنشاہی خاندان نے
منگولوں کو چین سے مار بھگایا اور اس دیوار کی مضبوطی اور توسیع کا کام دوبارہ شروع کیا۔ 1420 عیسوی میں اس عظیم دیوار کی تعمیر کا کام دوبارہ شروع ہوا۔ اس دور کے اندر دیوار کے اندر وقفے پر واچ ٹاورز بھی تعمیر کیے گئے، جن کا مقصد بیرونی حملے کی صورت میں دور تک پیغام رسانی تھا۔ حملے کی صورت میں ان ٹاورز پر آگ جلائی جاتی، جس سے 600 میل دور تک حملے کا پیغام پہنچ جاتا۔ اس دیوار پر 25,000 کے قریب واچ ٹاورز تعمیر کیے گئے، جن کا درمیانی فاصلہ کہیں کہیں بہت زیادہ کم اور کہیں کہیں 3 میل سے بھی زیادہ تھا۔ یہ ٹاورز 3 منزلہ تھے اور ان کی چھتوں کو اس انداز سے تعمیر کیا گیا تھا کہ ارد گرد کے علاقوں پر نظر رکھی جا سکے۔ دنیا کی تاریخ کی اس سب سے بڑے سٹرکچر پر بہت زیادہ پیسہ لگایا گیا۔ اس سٹرکچر کی ٹوٹل کاسٹ کا اندازہ 95 ارب ڈالرز لگایا گیا ہے۔ 231 قبل از مسیح میں ایک بہت ظالم بادشاہ گزرا ہے چین کا، چنگ چی وانگز، اور وہ ایک ظالم بادشاہ کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس بادشاہ نے طب اور زراعت کے علاوہ تمام علوم پر مشتمل کتابیں اور ان کے مصنفین کو زندہ نظر آتش کر دیا۔ دیوار چین کی تعمیر کے دوران لاکھوں لوگوں کی خدمات زبردستی بزور طاقت لی گئیں۔ ایک تحقیق کے مطابق شہنشاہ چنگ چی وانگز نے اپنی سلطنت کے ہر تیسرے شہری کو زبردستی اس دیوار کی تعمیر پر لگا دیا۔ اس دیوار کی تعمیر پر کتنے لوگوں نے اپنی زندگی کی بازی ہاری؟ ایک تحقیق کے مطابق اس دیوار کی تعمیر کے دوران تقریباً 4 لاکھ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس لیے اس دیوار کو لانگیسٹ گریو یارڈ آف دا ورلڈ، یعنی کہ دنیا کا سب سے طویل قبرستان کہا جاتا ہے۔ اس عظیم سٹرکچر کے پاس بہت سے عظیم ریکارڈز موجود ہیں۔ اس عظیم شاہکار کو 1987 میں نیسکو نے عالمی ورثے میں شامل کیا اور پھر 30 سال بعد 2007 میں اس دیوار کو دنیا کے 7 عظیم عجوبوں میں شامل کر لیا گیا۔ مختلف کلچرل فیسٹیولز کے دوران اس دیوار کو کافی زیادہ نقصانات سہنے پڑے، جن کو بعد میں چینی حکومت نے دوبارہ اس کی مرمت کر کے ان کو دوبارہ سے اپنی اصل حالت میں واپس لوٹا دیا۔ اسی طرح چائنا اور جاپان کی جنگ جو 1931 میں ہوئی، اس دوران بھی اس دیوار کو کافی نقصان پہنچا۔ اس دیوار نے 20ویں صدی کے آخر میں ایک مشہور ترین سیاحتی مقام کی حیثیت حاصل کر لی ہے۔ دیوار چین کو پہلی بار دنیا کے سیاحوں کے لیے 1970 میں کھولا گیا۔ آج بھی لاکھوں لوگ اس دیوار کو وزٹ کرنے آتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال 1 کروڑ سے زیادہ لوگ وزٹ کرتے ہیں اس دیوار کو۔ چین سالانہ 15 ارب ڈالر اس دیوار سے کماتا ہے۔ دوستو، تو انسانی ہاتھ سے بنے دنیا کے سب سے بڑے شاہکار سے متعلق ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔